بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نائلہ فاطمہ ہے۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہسٹری یا اوریجن یا ایولیوشن آف لائف، مطلب اوریجن اینڈ ایولیوشن آف لائف کہ لائف بیسیکلی اوریجنیٹ کیسے ہوئی ہے۔ تو اگر ہم لائف کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ایگزسٹنس آف این انڈیویجول ہیومن بینگ اور اینیمل، کہ کوئی بھی اینیمل یا انڈیویجول ہیومن بینگ کی جو ایگزسٹنس ہے نا اسی کو ہم بیسیکلی لائف کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم مختلف چیزیں ڈسکس کریں گے، لائک ہاؤ لارج از دی یونیورس۔ اس کے علاوہ ہم کچھ تھیوریز کو یہاں ڈسکس کریں گے، لائک بگننگ آف لائف میں ہم دیکھیں گے تھیوری آف اسپونٹینیس جنریشنز، اوپرنس تھیوری، ملرز ایکسپیریمنٹ، پینسپرمیا تھیوری اور کرنٹ تھیوری۔ اس کے علاوہ ایولیوشنری تھیوریز میں ہم کریشنزم، لمارکزم اور ڈاروینزم کی بات کریں گے۔ ایویڈینسز آف ایولیوشن میں ہم ہومولوگس آرگنز، اینالوگس آرگنز، ویسٹیجیل آرگن، فاسلز، ایمبریوز، ریزیمبلنس، بایوجیوگرافی، مولیکولر سملیرٹیز اور کنورجنس کو دیکھیں گے۔ اسی طرح پریزنٹ ڈے تھیوریز میں ہم سنتھیٹک تھیوری، سیلفش جین تھیوری، اینڈو سمبائیوٹک تھیوری، پنکچوئٹڈ ایکویلیبریم۔ اس کے بعد ہم اسپیسیشن کو دیکھیں گے، اس کے اندر ہم مائکرو اینڈ میکرو ایولیوشن کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہماری مین چیز ہے وہ اپیئرنس آف ہیومن بینگس، اس کو ہم ڈفرینٹ اینیملس کے ساتھ ڈفرینٹ اسپیشیز کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کوشچن تھا ہاؤ لارج از دی یونیورس، کہ یونیورس کتنی بڑی ہے۔ بیسیکلی 2017 کے جو سائنٹسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری یونیورس میں تقریباً 100 بلین گلیکسیز موجود ہیں، اور یہ تعداد 200 بلین گلیکسیز تک جا سکتی ہے۔ ہر گلیکسی میں 10 بلین سٹارز موجود ہیں، یعنی کہ 10 ارب سٹارز موجود ہیں۔ تو اگر آپ تمام گلیکسیز میں نمبر آف سٹارز کو دیکھیں تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم زمین کے ریت کے ذرے یعنی گرین آف سینڈ کو گنیں بریجز پہ، ریورس پہ، ڈیزرٹس پہ، تو وہ کم ہوں گے سٹار سے، مطلب سٹارز کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ تو اگر ہم ایولیوشن کی بات کریں تو سب سے پہلے سولر سسٹم ایولیوشن ہوئی، اس کے بعد ارتھ کی ایولیوشن ہوئی، اس کے بعد مون فارمیشن ہوئی، اس کے بعد فارمیشن آف منرلز آئی ہے، اس طرح سو آن چلتا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ سب سے پہلے بگننگ آف لائف میں سب سے جو پہلی تھیوری ہے وہ ہے تھیوری آف اسپونٹینیس جنریشن۔ تھیوری آف اسپونٹینیس جنریشن کو سب سے پہلے فرانسسکو ریڈی نے 1668 میں ڈسکور کیا، انوینٹ کیا۔ اسپونٹینیس جنریشن کی تھیوری بیسیکلی ہمیں کہتی ہے کہ اٹ از اے ہائپوتھیٹیکل پروسیس بائی وچ لیونگ آرگنیزمز ڈیولپ فرام نان لیونگ میٹر، کہ جو لیونگ آرگنیزمز ہوتے ہیں وہ نان لیونگ میٹر سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اب آپ کو اگزامپل نیچے نظر آ رہی ہے، ایک تین فلاسک ہیں، ایک ان سیلڈ ہے بالکل، ایک سیلڈ ہے اور تیسری کو کور کیا گیا گاز کے ساتھ۔ اب ہوا کیا ہے کہ فریش میٹ رکھا گیا ہے تینوں کے اندر۔ کچھ دنوں فریش میٹ رکھنے کے کچھ دنوں بعد دیکھا گیا کہ جو اوپن فلاسک ہے، ان سیلڈ فلاسک ہے، وہاں پہ میگوٹس جو ہیں ان کی پروڈکشن ہوئی۔ اس کے بعد جو فلاسک سیلڈ ہے وہاں پہ کوئی بھی جنریشن نہیں ہوئی میگوٹس کی۔ اس کے بعد جو کورڈ ہے ود گاز، اس میں بھی تھوڑی بہت میگوٹس کی جو ہے وہ پروڈکشن ہوئی۔ اب اس میں جو کنکلوژن ہے وہ یہ کہ میگوٹس ہیڈ ٹو کم فرام فلائی ایگز اینڈ کوڈ ناٹ اسپونٹینیسلی جنریٹ، مطلب کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو اپنے ایکسپوئر جب ہم اس کا آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں تبھی وہ جنریٹ ہوتی ہے۔ مطلب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میٹ ہے وہ نان لیونگ میٹر ہے اور جو میگوٹس ہیں وہ لیونگ میٹر ہیں۔ تو نان لیونگ میٹر سے لیونگ میٹر کا بننا ہی بیسیکلی اسپونٹینیس جنریشن بتاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری تھیوری آف اسپونٹینیس جنریشن کی ایگزامپل ہے، اس کے بعد جو سیکنڈ تھیوری ہوتی ہے وہ ہے لوئس پیٹیور کی۔ تو لوئس پیٹیور کے مطابق وہ یہ کہتا تھا کہ کنٹامینیشن آف میڈیا اونلی اکرڈ اپون ایکسپوئر ٹو آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ شوئنگ دیٹ سم ایلیمنٹ واز نیڈیڈ ٹو گیو رائز ٹو لائف، کہ کوئی بھی اگر ہمارے پاس میڈیا تو وہ کنٹامینیٹ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کو آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ کے ساتھ ایکسپوئر کریں گے اس کا۔ وہی چیز یہ چیز ظاہر کر رہا تھا کہ کوئی بھی نیو لائف کو اوریجنیٹ کرنے کے لیے کسی ایلیمنٹ کی ضرورت تھی۔ مطلب آپ کو اوپر ایک فلاسک نظر آ رہی ہے، فلاسک ٹائپ ہی ہے یہ، اس میں کچھ لیکوڈ ہے، اس کو بوائل کیا، تھوڑی دیر بعد ویٹ کرنے کے بعد دیکھا کہ کوئی بھی مائکروبیل گروتھ یا کسی قسم کی کوئی گروتھ شو نہیں ہوئی، جیسا تھا ایز اٹ ویسا ہی رہا ایز اٹ از۔ نیچے آپ کو دکھایا اس کی نیک کو بریک کر دیا گیا، بوائلنگ کرنے کے بعد ویٹ کیا گیا، دیکھا گیا کہ کچھ دیر بعد مائکروبیل گروتھ ہوئی۔ مطلب کہ کنٹامینیشن آف میڈیا کے لیے اس کا آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ کے ساتھ ایکسپوئر ضروری ہے، یہ کہا تھا لوئس پیٹیور نے۔ نیکسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اوپرنس تھیوری۔ اکارڈنگ ٹو اوپرنس تھیوری کے مطابق جو بگر آرگینک مالیکیولز ہوتے ہیں وہ اوشنس کے اندر بنتے ہیں اور بعد میں پانی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں،
اور اسفیئرس کی فارم میں اس کو ہم کہتے ہیں کوآسرویٹس، اور یہی بیسیکلی جو انسیسٹرز ہیں نا سیل کے وہ ہوتے ہیں۔ اب جو الیکٹریسٹی اسٹارم سے، والکانوز ایرپشن سے اور یو وی ریڈیشن سے آتی ہے وہی انرجی پرووائڈ کرتی ہے کیمیکل ریئیکشنس کے لیے۔ پھر جو آرگینک مالیکیولز بنتے ہیں وہ دوبارہ پھر جو ہے وہ رین کے تھرو اوشنس میں گر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پریمیٹیو ایٹماسفیئر کا جو پارٹ ہے، کمپوننٹ ہے، وہ میتھین، امونیا، ہائیڈروجن اور واٹر ویپرز ہوتے ہیں بیسیکلی۔ اس کے بعد ملرز ایکسپیریمنٹ، اس میں یہ تھا جیسے ہم نے پیچھے ایکسپیریمنٹ پڑھا، اس میں یہ کہ اگر ایک واٹر ہے اس کو ہم نے بوائل کیا، مطلب بوائلنگ جب اس کی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو ویپرز، واٹر کی جب بوائلنگ ہوتی ہے تو ویپرز آتے ہیں۔ وہ ویپرز جب جا کے گیسز کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ انرجی ملتی ہے ان کو، اور جب اسپارک ہوتا ہے، اسپارک کے بعد جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہی کیمیکل ریئیکشنس کو جنریٹ کرواتی ہے بیسیکلی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب گیسز ہوتی ہیں وہ ہاٹ واٹر کے ساتھ ہوتی ہیں، جب ان کو کولڈ چیمبر میں سے گزارا جاتا ہے تو وہ کنڈینس ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر سولوبل مالیکیولز موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کنڈینسر سے گزر کے آرگینک مالیکیولز ہوتے ہیں وہ کچھ دنوں بعد اپیئر ہو جاتے ہیں اسی واٹر کے اندر جو کہ کنڈینسر سے آیا تھا۔ اس کے بعد آتی ہے پینسپرمیا تھیوری۔ اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو پینسپرمیا تھیوری ہمیں یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی لائف کی اوریجنیشن یا کوئی بھی لائف تب بگن ہوتی ہے جب مطلب لائف کا آغاز تب ہوا تھا جب ایک مائکروب کو اسپیس سے، یونیورس کے اندر میٹرائٹ سے یا کومیٹس کے تھرو پھینکا گیا تھا، تب لائف کی سٹارٹنگ ہوئی تھی۔ مطلب لائف کیم فرام ایکسٹرا ٹریسٹریل اسپورٹس ٹرانسپورٹڈ بائی میٹیورائٹس، مطلب لائف کی ایگزسٹنس تب ہوئی تھی جب میٹرائٹ سے جو اسپور ہے وہ پھینکا گیا تھا یونیورس کے اندر۔ مطلب کہ جو کرنٹ تھیوری ہمیں کیا کہتی ہے کہ جو ہائیڈرو تھرمل وینٹس ہوتے ہیں، مطلب گرم پانی کے چشمے، وہ انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو مڈی سوئلز ہوتے ہیں وہ منرلز پرووائڈ کرتے ہیں، اور ویزیکلز اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو آرگینک مالیکیولز کے ساتھ ویزیکلز ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ویزیکلز کی سیلف ریپروڈکشن ہوتی ہے، اور جو فرسٹ نیوکلک ایسڈ دیکھا گیا تھا وہ RNA تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایولیوشنری تھیوریز کی طرف، مطلب کریشنزم، لمارکزم اور ڈارونزم کی طرف۔ تو کارل وان لینے اور جارج کیوویئر نے سب سے پہلے دی تھی، جو کہتے ہیں کہ اسپیشیز جو ہوتی ہیں وہ اسٹیٹک ہوتی ہیں، مطلب جو اسپیشیز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹک ہوتی ہیں ان کا وہ، اور اس کے علاوہ جو فوسلز ہوتے ہیں وہ کیٹاسٹروفس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب کیٹاسٹروف کیا ہے کہ ہم کیٹاسٹروف کو اگر اپنے الفاظ میں کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ڈیمیج، گریٹ ڈیمیج، لائک طوفان ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، یا لارج اسکیل الٹریشن ان اسٹیٹ، تو یہ انہوں نے بولا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں لمارکزم۔ تو لمارکزم میں ہم جیسے کہ جراف کی اگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے، کہتے تھے کہ پہلے زمانے میں گراس تھا تو جو جراف ہے وہ گراس پہ فیڈ کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب ان کی پروڈکشن زیادہ ہوئی تو جو گھاس ہے وہ ختم ہونا سٹارٹ ہو گیا، تو یہ ٹریز پر فیڈ کرنے لگے جس کی وجہ سے ان کی گردنیں لمبی ہو گئی۔ تو جو لمارکزم ہے وہ کہتا ہے کہ اینیملز ڈیولپ اسٹرکچر اینڈ آرگن دے نیڈ ٹو اڈاپٹ ٹو دیئر انوائرمنٹ، کہ جیسے ان کی انوائرمنٹ ہوگی وہ اپنے اسٹرکچر کو اور آرگن کو ویسا ہی ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور یہی کریکٹرسٹکس ان کے آف اسپرنگ میں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے ڈاروینزم۔ اب جو یہ بھی تھوڑا بہت اسی طرح کا ہے، اس میں کیا کہتے ہیں کہ انڈیویجول جو ہوتے ہیں، انڈیویجولز ان پاپولیشن کے ایک ہی پاپولیشن میں ڈفرینٹ انڈیویجولز ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور آرگنیزم اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے آف اسپرنگ پروڈیوس کرتے ہیں، اپنی ایگزسٹنس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں۔ انڈیویجولز کے لیے جو کریکٹرسٹکس زیادہ ایڈوانٹیجیس ہے وہ اسی کریکٹرسٹکس میں سروائیو کرتے ہیں، اور وہ وہی کریکٹرسٹکس جو ان کے لیے زیادہ ایڈوانٹیجیس وہ اپنے آف اسپرنگ میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے ایویڈنسز فار ایولیوشن۔ اب اس میں آپ کو ہومولوگس آرگن ملیں گے، اینالوگس آرگن ملیں گے، ویسٹیجیل آرگن ملیں گے، اور کنورجنس۔ اب ہومولوگس آرگنز وہ والے آرگنز ہوتے ہیں جن کے فنکشنز تو سیم ہوتے ہیں لیکن ان کے اسٹرکچرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اب آپ کو ہیومن، کیٹ، ویئر اور بیٹ میں ریڈیس اور النا دیکھیں، ان میں اسٹرکچرز سب کے ڈفرینٹ ہیں لیکن ان کے فنکشنز چاروں میں سیم ہیں، یہ ہوتے ہیں ہومولوگس آرگن۔ اب آگے آتے ہیں اینالوگس آرگنز۔ اینالوگس آرگنز ایسے آرگنز ہوتے ہیں جن کے اسٹرکچرز تو سیم ہوتے ہیں بٹ ان کے جو فنکشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اب آپ کو شارک، پینگوئن اور ڈولفن نظر آ رہی ہے، ان میں فن، ونگز اور فلپر ہیں، سب کے اسٹرکچرز آلموسٹ سیم ہیں لیکن ان سب کے فنکشنز الگ الگ ہیں۔ اب نیکسٹ آتا ہے ویسٹیجیل آرگن۔ تو ویسٹیجیل آرگنز ایسے آرگنز ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں پریزنٹ تو ہوتے ہیں لیکن یہ نان فنکشنل ہوتے ہیں، لائک ان کا کوئی خاص باڈی کے اندر رول نہیں ہوتا۔ جیسے ہیومن کے اندر ہم دیکھ لیں تو اپینڈکس ہے، اور کیوائی آپ کو نظر آ رہا ہے ڈائیگرام میں، کیوائی کے اندر ونگز ہوتے ہیں جو کہ نان فنکشنل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ویل نظر آ رہی ہے، ویل کے اندر پیلوک بونز ہوتی ہے، یہ ویسٹیجیل آرگن، اور ہیومن کے اندر اپینڈکس۔ اب آپ کو فاسلز نظر آ رہے ہیں، فاسلز ہوتے ہیں جو کہ
ڈیڈ میٹر ہوتا ہے جو کہ کافی ملین سال زمین کے نیچے دبا رہتا ہے اور وہاں سے فوسلز ملتے ہیں. اب یہاں سے آپ کو ڈائیگرام سے نظر آ رہا ہے کہ جو ہورس ہے اس کی شیپ 60 ملین ایئرز اگو کیسی تھی, 40 ملین ایئر اگو کیسی تھی, 25 ملین ایئر اگو اس کے جو وہ اسٹریپس نظر آ رہی ہیں آپ کو, پہلے اس کے مارکس تھے بعد میں اسٹریپس ہو گئی. اس کے بعد 7 ملین ایئر اگو اس کا کلر جو تھا وہ تھوڑا ڈل ہونا, تھوڑا کلر اس کا لائٹ ہونا اسٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد 3 ملین ایئرز کو اس کے ٹوتھ اور 4 لیگ میں کافی ڈفرینسز شو ہوئے, اور اس کے جو بال ہیں اس کی دم پہ جو بال ہیں وہ بھی زیادہ ہو گئے, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈائیگرام کے اندر. اس کے بعد آتا ہے ایمبریوز ریزیمبلنس, مطلب کہ جو ایمبریوز ہیں فرسٹ اسٹیجز ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ کی, ان میں جو ایمبریوز ہوتے ہیں ان کی اسٹرکچرز آلموسٹ اتنے سیم ہوتے ہیں کہ ہم ڈسٹنگوش بھی ہمارے لیے کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے فش, ریپٹائل, برڈس اور ہیومن, ان میں اگر آپ ایمبریوز دیکھیں تو سب میں ہی ٹیل اور گل سلٹس جو ہے وہ کامن ہے, ٹھیک ہے, مطلب ان کے ایمبریوز تھوڑے ریزیمبل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نیچے آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے سی میں, فش, سلامینڈر, ٹورٹوائز, چیک, ریبٹ اور ہیومن کی. ان میں فش کا اور سلامینڈر کی کافی ریزیمبلنس ہے, ٹورٹوائز اور چیک کی, اس کے علاوہ ہیومن اور ریبٹ کی. اچھا, یہ اتنے زیادہ ریزیمبل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ واقعی میں ریبٹ کا ہے ایمبریو یا ہیومن کا. جب تک یہ اپنے فردر ڈیولپمنٹل اسٹیجز کے تک نہیں چلے جاتے تب تک ہمارے لیے ڈسٹنگوش کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو آتا ہے وہ ہے بایو جیوگرافی. اگر ہم بایو جیوگرافی کی بات کریں تو یہ ہمیں یہی چیز کہتی ہے کہ ڈفرینٹ ایریاز کے اندر اگر سیم اسپیشیز ڈفرینٹ ایریاز کے اندر پریزنٹ ہے, اسپیشیز سیم ہے لیکن ایریاز ڈفرینٹ ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ اس اسپیشیز کی شیپ, اس کی باڈی کی شیپ, اس کی لینتھ وغیرہ, اس میں سب میں چینجز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. مطلب ہم پہچان نہیں سکتے کہ یہ وہی اسپیشیز ہے. ڈفرینٹ ریجنز میں رہنے کی وجہ سے ان کی جو شیپ ہے, ان کا جو بیک وغیرہ, سائز, سارا کچھ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اینیملز ہیں کچھ, وہ ہیں تو سیم ہی لیکن وہ ڈفرینٹ ایریاز پر پریزنٹ ہونے کی وجہ سے ان کی باڈی کلر, ان کی باڈی شیپ میں کافی ڈفرینسز آ چکے ہیں. نیچے آپ کو اگزامپل نظر آ رہی ہے فنچز کی, تو یہاں پہ 10 فنچز شو کروائی گئی ہیں, جن میں سے 6 جو فنچز ہیں وہ گراؤنڈ فنچز ہیں, ایک واربلر فنچ ہے. اس کے علاوہ باقی جو 4 ہیں, ایک 5 گراؤنڈ فنچز ہیں, ایک واربلر فنچ ہے. اس کے علاوہ جو باقی 4 رہ گئی ہیں وہ ٹری فنچز ہیں. اب جو گراؤنڈ فنچز ہیں وہ کرشنگ, ان کی جو بلز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کرشنگ بلز ہیں کیونکہ انہوں نے سیڈ پہ فیڈ کرنا ہوتا ہے, سیڈ ایٹرز ہیں. اس کے علاوہ جو واربلر فنچ ہے وہ اس کی جو بل ہوتی ہے وہ پروبنگ بل ہے, اس نے کیکٹس کو کھانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی 4 ہیں انہوں نے انسیکٹ کو کھانا ہوتا ہے, اور اس لیے ان کی جو بل ہے وہ گریسپنگ بل ہے. ایک جو ہے وہ برڈ ایٹر ہے, اس کے پیرٹ لائک, بالکل جیسے پیرٹ کی بل ہوتی ہے ویسے. دیکھیں یہ ہے تو فنچیز ہی سب, لیکن ڈفرینٹ ریجنز پر پریزنٹ ہونے کی وجہ سے ان کا جو خوراک ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس لیے ان کی جو بیکس ہیں, ان کی جو بلز ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. اب میں آپ کو مولیکولر سملیرٹیز کے بارے میں بتاؤں گی. ہیومن کے ساتھ کمپیریزن کیا گیا ہے امائنو ایسڈ ڈفرینسز کا, ہیومن کے ساتھ باقیوں کا کیا گیا آرگنیزمس کا. تو امائنو ایسڈ کا جو کمپیریزن ہے چمپینزی کے ساتھ ہیومن کا, تو وہ 0 ہے, مطلب 0 ڈفرینسز ہیں. سارے امائنو ایسڈ ہیومن والے ہی پائے جاتے ہیں چمپینزی کے اندر. ریسس منکی میں 1 امائنو ایسڈ ڈفرینٹ ہے, ریبٹ میں 9 ہے, کاؤ میں 10 ہے, پیجن میں 12, بوائز فراگ میں 20, فروٹ فلائی میں 24, ویٹ ڈرم میں 37, یسٹ میں 42 امائنو ایسڈز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو ہیومن. اس کے بعد اگر ہم جو ڈی این اے اس کا کراس کروائیں ہیومن کا اور چمپینزی کا, ہیومن کا اور چکن کا, تو کراس کروانے کے بعد جو رزلٹ آتے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں ہیومن اور چمپینزی کا ڈی این اے آپس میں زیادہ میچ کرتا ہے, ہیومن اور چکن کا چمپینزی آپس میں کم میچ کرتا ہے. اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں ہم کنورجنس کے بارے میں. تو کنورجنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو آف اسپرنگس پروڈیوس ہوتے ہیں ان کے فنکشنز تو انسیسٹر جیسے ہی ہوتے ہیں, لیکن ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایوالو ہو چکا ہوتا ہے. یہی ہے بیسیکلی کنورجنس, فنکشنز سیم ایز انسیسٹرز بٹ اسٹرکچر جو ہوتے ہیں وہ ایوالو ہو چکے ہوتے ہیں. لائک فش آپ کو نظر آ رہی ہے, تو بعد میں یہ جو ہے ایوالو ہو کے اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا, لیکن اس کے جو فنکشن ہے یہ انسیسٹر جیسے. اسی طرح لینڈ ریپٹائل اور لینڈ میمل. اب آپ کو ایک سائڈ پہ پلیسینٹل میمل نظر آ رہے ہیں, ایک سائڈ پہ آسٹریلین مارسوپیلز نظر آ رہے ہیں. تو ان کے جو اسٹرکچرز ہیں وہ ایوالو ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن ان کے فنکشنز سب کے ہی سیم ہیں. جیسے مول ہے تو مارسوپیل مول, اینٹیٹر ہے تو نمبیٹ ہے ساتھ اینٹیٹر یعنی کہ. اس کے بعد ماؤس ہے تو مارسوپیل ماؤس, لیمر ہے تو اسپوٹیڈ کارس کسکس. اسی طرح فلائنگ اسکوئرل ہے تو فلائنگ فلنجر ہے,
باب کیٹ ہے تو ساتھ ہی دوسرا ٹائیگر کیٹ ہے، وولف ہے تو ساتھ ٹرانسمینین وولف ہے. یہ سارے ان کے اسٹرکچرز ایوالو ہو چکے ہیں لیکن ان کے فنکشن سیم ایز انسیسٹرز ہیں. اب ہم آتے ہیں پریزنٹ ڈے تھیوریز کی طرف. تو جو سب سے پہلی ہے ہمارے پاس وہ ہے سنتھیٹک تھیوری. تو اس میں بیسیکلی جو چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں سنتھیٹک تھیوری میں، اگر ہم بیسیکلی دیکھیں تو 3 مین کمپوننٹس ہوتے ہیں: جینیٹک ویریشنز، نیچرل سلیکشن اور آئسولیشن. ٹھیک ہے. اب جو کروسنگ اوور شو کروائی ہے آپ کو، ساتھ میں میوٹیشن شو کروائی گئی ہے. کروسنگ اوور ہوتی ہے پروسیس جو ہوتا ہے وہ میوسس کے دوران ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے کیا کہ چینجز ان جینیٹک میٹیریل، کہ جو جینیٹک میٹیریل ہے اس کا آپس میں کراس ہوتا ہے، چینجز آتی ہیں ان میں، اور جو آف اسپرنگ ہے وہ پیرنٹ سے الگ دکھتے ہیں. اب میوٹیشن ہوتا ہے کہ ڈی این اے کے کسی بھی پارٹ کے اندر چینج آ جانا، اس کو ہم کہتے ہیں میوٹیشن، یا جین کے کسی بھی پارٹ کے اندر چینج آ جانا. اب نیچے آپ کو میں نے 4 ڈائیگرامس دکھائی ہیں. اس میں نے 1 پیرنٹل جنریشن، آف اسپرنگ جنریشن، سیکنڈ آف اسپرنگ جنریشن، تھرڈ آف اسپرنگ جنریشن دکھائی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان چاروں میں کتنے زیادہ ڈفرینسز ہیں. اب یہ ڈفرینسز کراسنگ اوور کے تھرو بھی آ سکتے ہیں اور میوٹیشن کے تھرو بھی آ سکتے ہیں. نیکسٹ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ سیلفش جین تھیوری ہے. سیلفش جین تھیوری بیسیکلی ہوتی ہے کہ ایولیوشن آف لیونگ تھنگس از ناٹ اباؤٹ میکنگ دا اسپیشیز کمیونٹی اور گروپ سیکیور. مطلب کہ کوئی بھی جو لیونگ تھنگ ہے اس کی ایولیوشن یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اسپیشیز کے اندر چینج لے کے آنا ہے، اسپیشیز یا کمیونٹی کے اندر، یا ہم نے کسی بھی گروپ کو سیکیور کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہ کسی بھی انڈیویجول کو سیکیور کرنے کے بارے میں ہوتا ہے. اب آپ کو ایک ڈائیگرام مجھے نظر آ رہی ہے جس کے اوپر نو لکھا ہے، وہ ہے سیلفش جین. دوسرا جو ہے وہ ہیلپ مانگ رہا ہے. وہ جو ہیلپ مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جین، مطلب سیلفش جین میری ہیلپ کرو. سیلفش جین از سیئنگ وائی نو. تو وہ جو ہیلپ مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وائی ناٹ. تو سیلفش جین از ٹیلنگ کہ اگر میں تمہاری ہیلپ کروں گی تو اس سے میرے ریپروڈکٹیو سکسیس میں کوئی بھی مجھے فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آئی ول ناٹ ہیلپ یو. مطلب یہ سیلفش جین ہے نا، تو یہ اس بات یہ بتا رہی ہے کہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کروں کیونکہ اس سے میرے ریپروڈکٹیو سکسیس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سیلفش جین کو سب سے پہلے رچارڈ ڈاکنز نے ہی بتایا تھا. اس کے بعد لین مارگلس نے ہمیں بتایا تھا اینڈو سمبائیوٹک تھیوری کے بارے میں، جو کہ ہے کہ سب سے پہلے اینروبک بیکٹیریا انسیسٹرل پروکریوٹ جسے ہم کہتے ہیں. تو اس کی جب پلازما میمبرین کی انفولڈنگ سے ہمارے پاس نیوکلس بنتا ہے. اس کے بعد اینروبک بیکٹیریم اور سائنو بیکٹیریم اس کی پلازما میمبرین کے تھرو اس کے اندر چلے جاتے ہیں. اس کی پلازما میمبرین کے تھرو اس کے سیل کے اندر چلے جاتے ہیں. اندر جانے کے بعد وہ سیل کا پارٹ بن جاتے ہیں. مطلب کہ وہ سائنو بیکٹیریم اور ایروبک بیکٹیریم کا پارٹ جو ہے وہ پروکریوٹ کا پارٹ بن جاتے ہیں. ایروبک بیکٹیریم اور سائنو بیکٹیریم. سائنو بیکٹیریم کلوروپلاسٹ بناتا ہے اور بعد میں ایروبک بیکٹیریم جو ہوتے ہیں وہ آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، اور آکسیجن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ یوکریوٹس میں مطلب نیڈی ہوتے ہیں، انسیسٹرل یوکریوٹس بن جاتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے پنکچویٹڈ ایکویلیبریم تھیوری. پنکچویٹڈ ایکویلیبریم تھیوری ہمیں کہتی ہے کہ جب ایک دفعہ فوسلز کے اندر کوئی بھی اسپیشی اپیئر ہو جائے تو اس کی جو پاپولیشن ہے وہ اسٹیبل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بھی فردر ایولیوشنری چینج نہیں آتا. اب فائلیٹک گریجولیزم دکھائیے اور پنکچویٹڈ ایکویلیبریم دکھائیے. اب فائلیٹک گریجولیزم ہے، اس کے بعد جب ٹائم گزر گیا اس کی مورفولوجی میں تھوڑا سا چینج آ گیا، لیکن ایک دفعہ جب یہ فوسلز کے اندر اپیئر ہو جائیں گے تو اس کی پاپولیشن اسٹیبل ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی بھی ایولیوشنری چینج بعد میں نہیں آئے گا. اس کے بعد آتا ہے اسپیسیشن. اسپیسیشن بیسیکلی ہوتی ہے کہ فارمیشن آف نیو اسپیشیز. اس میں آپ کو 2 سیمپل نظر آ رہے ہیں. انیشیل سیمپل آف فروٹ فلائز، اس میں کیا ہے کہ جو سٹارچ میڈیم ہے، دوسرا فلائز جو ہیں ان کو سٹارچ میڈیم میں رکھا ہے، اس کے بعد ان کو رکھا ہے مالٹوز میڈیم میں. اب جو سٹارچ میڈیم والے ہیں انہوں نے جب کافی جنریشنز کے بعد دیکھا ان کی جو شیپ ہے اس کا کلر اس میں تھوڑا سا چینج آ گیا. اسی طرح مالٹوز میڈیم والے کی جو کلر ہے اس میں تھوڑا کلر ڈارک ہو گیا. اب جب ان کو ارادہ کر لیا گیا، ان کی میٹنگ کروائی گئی، تو یہ جو سیم اسپیشیز والے ہیں نا وہ سیم اسپیشیز والے سیم کلر والے ایک دوسرے کو میٹنگ کے لیے پریفر کریں گے. اسی طرح آپ کو ایک اوپر ڈائیگرام نظر آ رہی ہے، دونوں ہیں تو سیم لیکن ڈفرینٹ ریجنس پر پریزنٹ ہونے کی وجہ سے ان کے جو کلرز ہیں اور یہ مطلب ایریاز ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ایک ساؤتھ امریکہ میں مطلب ڈفرینس آ جاتا ہے درمیان میں دونوں کے، تو ان میں جو کلر کے ڈفرینس ہے وہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. آگے آپ کو نظر آ رہا ہے مائکرو اینڈ میکرو ایولیوشن. تو جو مائکرو ورڈ ہے وہ بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو میکرو ورڈ ہے، مائکرو ورڈ چھوٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، میکرو ورڈ بڑے کے لیے. تو مائکرو ایولیوشن ہوتا ہے کہ آرگنیزمز چینج ان اسمال ویز اوور ٹائم، مطلب تھوڑے چھوٹے چینجز آنا، اسمال چینجز آنا، اس کو مائکرو کہتے ہیں. اور میکرو میں ہوتا ہے کہ لارج ایولیوشنری چینجز دیٹ ریزلٹ ان نیو اسپیشیز. ٹھیک ہے، اتنا بڑا چینج ہوتا ہے کہ جو اسپیشیز ہے وہی نیو بن جاتی ہے. اب مائکرو میں آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے ایولیوشن. میکرو میں دیکھیں پہلے ڈائناسور تھا تو وہاں سے اورنیتھیسیا
پھر سوریشیا، پھر سوروپوڈومورفا اور مینی ریپٹورا. کتنے زیادہ ڈفرینسز آ گئے ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیشیز کے اندر. اس کے بعد جو مین چیز آ گئی ہماری اپیرنس آف ہیومن بینگس. تو اس میں سب سے پہلے آتے ہیں پریمیٹیو فیملی ٹری میں. دیکھیں سب سے پہلے پرومیسکینز آتے ہیں 60-65 ملین ایئرز اگو. اس کے بعد ریسس منکی آتے ہیں 25 ملین ایئرز اگو. پھر آپ کو نظر آ رہے ہیں لیسر ایپس جس کو ہم جبن کہتے ہیں 18 ملین ایئر کو. پھر آتے ہیں اورنگوٹن یعنی گریٹ ایپس 12 ملین ایئرز اگو. پھر گوریلا 7 to 8 ملین ایئر کو. اور پھر ہیومن اور چمپینزی دونوں آتے ہیں 6 to 7 ملین ایئرز کو. یہی نا بات کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا یہ کہ امائنو ایسڈ کے ڈفرینسز اگر ہم دیکھیں تو ہمارے چمپینزی کے ساتھ 0% ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. تو اسی لیے چمپینزی اور ہیومن کو ایک ساتھ رکھا گیا. اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو فیس ہے, ان کے جو ہیئر اینڈ میں کافی سارے تھوڑے تھوڑے ڈفرینسز ہوتے بعد میں ہیومن کو دکھایا گیا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر ہیومن کو بتایا گیا کہ اسپیشلی کریٹ کیے گئے. لیکن اکارڈنگ ٹو سائنس دیکھیں تو ہیومن کے پہلے ڈفرینٹ ان کی جو تھے ڈفرینٹ اس کا اسٹرکچر تھا تھوڑا, لیکن بعد میں ایولیوشن ہونے کے بعد جو ہیومن کا اسٹرکچر بن گیا. یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں لائک نیانڈرتھلینسز, ہومو اریکٹس, ہومو ہیبیلس, تو ہومو سیپینس, چمپینزی, ہیومن. نیانڈرتھلینسز کہا جاتا ہے کہ نیانڈرتھلینسز جو ہوتا ہے نا یہ ہیومن سے پہلے جو ہیومن کی فارم تھی وہ ہومو نیانڈرتھلینسز تھی, مطلب کہ ان کو جو زیادہ ریزیمبلنس ہے ہیومنس کے ساتھ. اب آپ کو یہاں پہ آسٹریلوپیتھیکس کے ساتھ ہومو سیپینس کے جو ڈفرینس دکھایا گیا ہے. آسٹریلوپیتھیکس میں دیکھیں تو اس کے جو جاز ہے وہ پروٹروڈنگ ہے, لیکن جو ہیومن کے ہیں وہ اسمالر ہیں اور وی شیپڈ ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو بون آرمز ہیں, آرم بونز ہیں وہ لانگر ہیں. ان کی جو چیسٹ ہے وہ بیرل شیپڈ ہے. ان کی جو پیلوس کی بون ہے وہ ہائر بھی ہے اور نیرو بھی ہے, لیکن اگر ہم ادھر ہیومن کی طرف دیکھیں تو ان کی جو اسپائن ہے وہ ایس کروڈ ہے. لیگس کی بات کریں تو لانگر لیگز ہوتی ہیں, لیکن ان کی جو فیمورل نیک ہوتی ہے وہ لانگر ہوتی ہے. اب اگر ہم آسٹریلوپیتھیکس کے ٹوز کی بات کریں تو وہ لانگر ہوتے ہیں, لیکن ہیومن کی جو ہیل بون ہوتی ہے وہ انلارجڈ ہوتی ہے. اب یہاں پہ آپ کو اس کے نظر آ رہے ہیں فردر اس کی جو اس کا جو اسکل ہے اس کی شیپس نظر آ رہے ہیں ڈفرینٹ میں, ہومو ہیبیلس, ہومو اریکٹس میں اور ہومو سیپینس میں, نیانڈرتھلینسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آگے برین کے بارے میں, برین کی کیپیسٹی. تو چمپینزی کی برین کیپیسٹی 400 cc ہے. آسٹریلوپیتھیکس افریکنس کی 420 to 500 ہے, مطلب آہستہ آہستہ کیپیسٹی برین کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہومو ہیبیلس کی 650 ہے, ہومو اریکٹس کی 900 to 1100 ہے, نیانڈرتھلینسز کی اور ہومو سیپینس کی آلموسٹ 50 کا ڈفرینس ہے, 13, 50 اور 1400. اس کے بعد پیلوس کا ہینڈس کا اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں, ٹارسیئر اور جیبن, چمپینزی اور ہیومن, ان میں ہینڈس کے جو شیپس ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. تو دیٹس آل اباؤٹ دس ٹاپک. anyhow if you have any question then you may put it in the comment box. I will reply it. Thank you so much. Allah Hafiz.